ڈیئر اسٹوڈنٹس، آداب۔ اکمل اردو رہنما چینل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کی درجہ 12 کا کلاس 12 جو ہے اس کی 2 کتابیں ہیں آپ کے کورس میں۔ ایک ہے خیابان اردو اور دوسری گلستان ادب۔ گلستان ادب کے مکتوبات کے جو ویڈیوز ہیں غالب کے خطوط کے، وہ ہم نے اپلوڈ کیے تھے اور آپ نے ان کے ذریعے جو ہے وہ غالب کے خطوط کا مطالعہ بھی کیا۔ تو آج ہم آپ کی جو دوسری کتاب ہے خیابان اردو، اس کا جو پہلا سبق ہے یا اس میں جو پہلی صنف ہے، اس سے اس ویڈیو کو شروع کر رہے ہیں۔ اور خیابان اردو کا بھی ہم سوچتے ہیں سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہے، تاکہ دونوں کتابیں جو ہیں اور دونوں کتابوں کے جو اسباق ہیں، جو میٹر ہے، وہ ساتھ ساتھ آپ کا کلیئر ہوتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کتاب مکمل ہو جائے دوسری بالکل ہی باقی رہ جائے۔ تو خیابان اردو میں جو نثری اصناف ہیں، جو پروز کی کتاب ہے، گدھے کی ہے، اس میں پہلی جو صنف ہے، پہلی جو ودھا ہے، وہ ہے ناول۔ ناول کا انٹروڈکشن، ناول کا تعارف اور ناول کا پریچے، یعنی اس ودھا کا پریچے اس میں کتاب میں سب سے پہلے دیا گیا ہے آپ کی پہلی یونٹ میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ناول کیا ہوتا ہے اور اس کی خصوصیات یعنی وشیشتائیں کیا ہوتی ہیں۔ نثری اصناف میں، نثری اصناف، دیکھیں نثر کا مطلب ہو گیا گدھے اور اصناف کا مطلب ہو گیا ودھا۔ تو جو گدھے کی ودھائیں ہیں، ودھائیں آپ جانتے ہیں، گدھے کی ودھائیں کون کون سی ہیں؟ داستان ہو گئی، ڈرامہ ہو گیا، ناول ہو گیا، افسانہ ہو گیا، خط ہو گیا، کہانی ہو گئی۔ تو یہ ساری ودھائیں کہلاتی ہیں۔ یہ سب نثر میں لکھی جاتی ہیں، گدھے میں لکھی جاتی ہیں، پروز میں لکھی جاتی ہیں۔ تو جو نثری اصناف ہیں یعنی گد کی جو ودھائیں ہیں، اس میں ناول اس وقت دنیا کی مقبول ترین یعنی سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ پرسدھ، سب سے زیادہ فیمس صنفوں میں اس کا جو صحیح جمع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اصناف۔ صنف کی جمع ہوتی ہے اصناف۔ تو صنفوں یہاں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو کریکٹ ہے وہ ہے اصناف۔ تو نثری اصناف میں گدی کی جو ودھائیں ہیں، اس میں ناول اس وقت دنیا کی مقبول ترین، سب سے پرسدھ صنف میں شمار کی جا سکتی ہے۔ تو یہ سب سے پرسدھ، سب سے مقبول ودھا ہے ناول گدھے کے اندر۔ حالانکہ جدید دور میں یہ بات اب کچھ یہ جو بھی لائن ہم نے پڑھی ہے، یہ جو فیکٹ ہے، یہ ماند پڑ گیا ہے۔ اب اتنا اس کو ہم اتنا مکمل طور پر سچ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب سے ٹیلی ویژن آیا ہے اور اس کے بعد انٹرنیٹ اور جب سے OTT آیا ہے، تو اب پڑھنے لکھنے کا رجحان کافی کم ہوا ہے۔ تو لمبے ناول، اب تو چھوٹی چھوٹی کہانیاں یا مختصر افسانے بھی لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو لمبے ناول پڑھنے کا دور اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اب لوگ دیکھنے کے عادی ہیں۔ جو چیز پہلے ناول اور ڈرامے پڑھا کرتے تھے لوگ، ان کو جب آپ کے سامنے پیش ہی کیا جا رہا ہے عملی طور پر، تو اب لوگوں کی دلچسپی پڑھنے میں اور خصوصاً ناولوں کو پڑھنے میں، جیسے داستان ختم ہوئی پھر اسی طرح سے ناول بھی تقریباً اب اتنے نہیں پڑھے جاتے، بہت کم پڑھے جاتے ہیں۔ ناول دنیا بھر کی زبانوں میں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ مختلف ادیبوں نے، ساہتیہ کاروں نے اپنے اپنے طور پر ناول کی تعریف متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ متعین یعنی نردھارت۔ الگ الگ جو ادیب ہیں یعنی ساہتیہ کار ہیں، انہوں نے یہ اسپشٹ کرنے کی، یہ طے کرنے کی، نردھارت کرنے کی کوشش کی ہے ناول کی تعریف، کہ ناول کی پریبھاشا کیا ہونی چاہیے۔ لیکن زندگی ہی کی طرح ناول کی بھی کوئی ایسی تعریف، ایسی پریبھاشا ممکن نہیں ہے جسے مکمل یعنی کمپلیٹ یا قطعی کہا جا سکے، یعنی انتم کہا جا سکے۔ تو ایسی کوئی پریبھاشا نہیں دی جا سکی ناول کی جس کو ہم کہہ سکیں یہ بالکل قطعی طور پر بالکل صحیح ہے، یہ انتم پریبھاشا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے، مکمل ہے، کمپلیٹ ہے۔ تو ایسی کوئی پریبھاشا ناول کی نہیں دی جا سکتی، بالکل ویسے ہی جیسے زندگی کی کوئی پریبھاشا نہیں دی جا سکتی۔
پھر بھی ناول کا اطلاق سادہ اور سلیس زبان میں لکھی گئی ایسی دیکھیں ناول کا اطلاق ہم کس پر کر سکتے ہیں؟ ناول کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ناول ایک ایسی نثری جو ہے صنف ہے جس میں کیا ہوتا ہے سادہ اور سلیس، بالکل سادہ اور سہل اور آسان زبان میں جو لکھی گئی ہو، اور ایسی طویل اور بھرپور، طویل کا مطلب لمبی اور بھرپور کہانی پر کیا جا سکتا ہے جس میں عام زندگی کے حالات و واقعات، مسائل و معاملات کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہو۔ یعنی ناول وہ ایسی کہانی ہے جو آسان زبان میں لکھی گئی ہو اور لمبی ہو۔ ظاہر سی بات ہے ناول آپ نے دیکھا ہوگا لمبی کہانی ہوتی ہے، اور اس میں عام زندگی کے حالات اور واقعات کا، اور عام زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں، عام زندگی میں جو انسانوں کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں ان کو تفصیل سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ناول کی ایک تعریف ہو سکتی ہے۔ روایتی ناول، روایتی یعنی جو قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ہے نا، پرانے زمانے سے جو چلے آ رہے ہیں، پرمپراگت ان کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ روایتی یعنی پرمپراگت۔ تو پرمپراگت جو ناول ہے اس کے عام اجزائے ترکیبی یعنی اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں، کسی بھی جو ودھا ہوتی ہے اس کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں۔ تو جیسے ناول ہے تو ناول میں بھی کچھ پارٹس ہوتے ہیں، اس کے کچھ حصے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں اجزائے ترکیبی۔ تو وہ اجزائے ترکیبی کیا کیا ہوتے ہیں ناول میں؟ پہلا ہوتا ہے پلاٹ، دوسرا ہوتا ہے کردار نگاری یعنی کیریکٹرز، تیسرا ہوتا ہے منظر نگاری یعنی درشیہ کو پیش کرنا، اس کے بعد ہوتا ہے مکالمہ نگاری یعنی جو کیریکٹرز ہیں، جو کردار ہیں یہ ہم نے بیان کیا تو ان کے ڈائلاگس وہ کیا بولتے ہیں، اور پھر ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے مرکزی خیال، سینٹرل آئیڈیا، کس لیے یہ ناول لکھا گیا، کیندری وچار لکھنے والے کا کیا ہے۔ تو یہ ناول کے عام جو ہے اجزائے ترکیبی ہیں، یہ پارٹس ہیں جو ہر ناول میں پائے ہی جاتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ ان میں پلاٹ اور کردار نگاری کو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے۔ پلاٹ یعنی کہانی کو کس ڈھنگ سے پیش کیا جائے گا، پہلے کون سا واقعہ آئے گا، اس کے بعد کون سا واقعہ آئے گا، تو یہ کہلاتا ہے پلاٹ۔ اور کردار نگاری یعنی کیریکٹرز، تو اگر کیریکٹر نہیں ہوں گے تو ناول کیسے بنے گا؟ ایک لمبی کہانی ہے، لمبی کہانی میں کردار ہوں گے، اور کرداروں کے ذریعے کردار جو ہے اپنے ڈائلاگس کے ذریعے اپنی بات رکھیں گے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پلاٹ اور کردار نگاری، تو اسی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ علاوہ اس کے ناول میں زندگی کے مشاہدہ یعنی آبزرویشن، چیزوں کو دیکھنا، تو زندگی کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور اس بنیاد پر ناول لکھے جاتے ہیں، کیونکہ انسانوں کے بارے میں لکھے جاتے ہیں، تو انسانوں کو دیکھ کر، حالات کو اور ان کے ایکٹیویٹیز کو آبزرو کر کے ناول لکھے جاتے ہیں۔ تو زندگی کے مشاہدے اور انسانوں کے نفسیاتی مطالعے، نفسیات یعنی سائیکولوجی، منوویگیانک، انسان کا جو منووگیان ہے، انسان کی جو نفسیات ہے، اس کو دیکھ کر، اس کا مطالعہ کر کے، اس کو جان کر، سمجھ کر، اس سے بھی کچھ لکھنے والوں نے بہت کام لیا ہے۔ تو بہت سے ناول نگاروں نے ایسے ناول لکھے ہیں جس میں انسان کی جو سائیکولوجی ہے اس کو بنیاد بنا کر، اس کو سینٹر میں رکھ کے، اس کو مرکز میں رکھ کر جو ہے وہ بہت سارے ناول لکھے گئے ہیں۔ ہر ناول کسی نہ کسی نظریہ حیات کا حامل ہوتا ہے۔ نظریہ حیات، نظریہ یعنی درشن، اور حیات یعنی زندگی، تو کوئی نہ کوئی جیون درشن، ہر کسی ناول میں کوئی نہ کوئی جیون درشن پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے نہیں لکھ دیا جاتا الل ٹپ، اس کا کوئی نہ کوئی ایک درشن جو ہے اس میں پرستت کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے جو کورس میں بیوہ ناول ہے، تو اس میں بیوہ کی زندگی کو پیش کرتے ہوئے، بیوہ کے مسائل اور بیوہ کی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے، بیوہ کی سماج میں جو استھتی ہے، سچویشن ہے، اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اور جو کیندری وچار ہے، یہ مرکزی خیال جو ہے، سینٹرل آئیڈیا جو ہے، اور نظریہ حیات جو ہے، وہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ بیواؤں کو بھی اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے شوہروں کے انتقال کے بعد اب ان کی زندگی بیکار ہو گئی، یا ان کے شوہر کا انتقال میں جو ہے ان کی نحوست شامل ہے، یا ان کی وجہ سے ان کے شوہروں کا انتقال ہو رہا ہے، اس لیے اب ان کو سزا دینی چاہیے اور ان کی زندگی ویران اور بے رنگ کر دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ شوہروں کے انتقال کے بعد بھی ان کو زندگی جو ہے اچھے ڈھنگ سے جینے کا حق ہے۔ ان پر ظلم و ستم نہیں ہونے چاہیے، اور ان پر پابندیاں نہیں لگانی چاہیے، بلکہ ان کو آگے بڑھنے کا اور دوسری شادی کرنے کا بھی اختیار جو ہے دینا چاہیے۔ تو یہ اس ناول کا نظریہ حیات ہے۔ اسی بنا پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناول مصنف کے نظریہ حیات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو ناول جو مصنف ہے، جو لکھنے والا ہے، دیکھیے چاہے کوئی شخص نثر میں لکھے
یا نظم لکھے، غزل لکھے، کہانی لکھے، کویتا لکھے، کسی بھی ودھا میں وہ لکھے، کسی بھی صنف میں وہ لکھے، تو اس کی لکھی ہوئی جو اس کا لکھا ہوا اس کا ٹیکسٹ ہے، چاہے وہ غزل ہو، چاہے وہ نظم ہو، چاہے وہ اس کی کہانی ہو، اس میں مصنف کے جو ذاتی خیالات ہیں، مصنف کی جو ذات ہے، وہ اس کا عکس جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ تو مصنف کے جو نظریہ حیات ہیں، مصنف کے کا جو جیون درشن ہے، وہ اس کی لیکھنی میں صاف طور پر، نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ تو آپ اگر پریم چند کی کہانیاں، افسانے یا ناول دیکھیں گے تو ان کا نظریہ حیات آپ کو پتہ چل جائے گا، کرشن چندر کا دیکھیں گے تو آپ کو ان کا نظریہ حیات جو ہے پتہ چل جائے گا، اور منٹو کا دیکھیں گے، منٹو کی کہانیاں یا افسانے پڑھیں گے تو آپ کو ان کا نظریہ حیات، یعنی ان کا جو جیون درشن ہے وہ اس میں بالکل صاف طور پر نظر آئے گا۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ مصنف جو ہے اس کے نظر حیات کا آئینہ دار ہوتا ہے اس کا ناول، اس کی لیکھنی، اور یہ بات صرف ناول کے ضمن میں ہی نہیں، سبھی اصناف کے ضمن میں یہ بات بالکل سچ ہے۔ اردو زبان میں ناول نگاری کا آغاز 19ویں صدی کے نصف آخر میں ہوا۔ نصف کا مطلب آدھی، اور آخر یعنی جب 19ویں صدی کا آدھا دور گزر چکا، اس کے آخر میں ناول نگاری کا آغاز ہندوستان میں شروع ہوا۔ یہ دور دو تہذیبوں کے تصادم یعنی ٹکراؤ اور کشمکش کا دور تھا، کیونکہ 19ویں صدی کے جو ہے 19ویں صدی کے اندر انگریز ہندوستان میں آ چکے تھے، اور ہندوستان میں انگریزی تہذیب، انگریزوں کا کلچر، اور ہندوستانی تہذیب، یہ دونوں تہذیبیں آپس میں بالکل مختلف تھیں، ویرودھی تھیں، اپوزٹ تھیں، اور یہ دونوں تہذیبیں ٹکرا رہی تھیں، ان کا تصادم ہو رہا تھا، اور ایک کشمکش کا دور چل رہا تھا ہندوستان میں، تو جس پر بڑی شدت کے ساتھ انگریزی ادب کے اثرات بھی پڑ رہے تھے۔ تو انگریزی ادب یہاں آیا، انگریزوں کا جو لٹریچر تو وہ یہاں آیا انگریزوں کے ساتھ، تو ہمارے ادب پر بھی انگریزی ادب کا اثر پڑا۔ نذیر احمد رتن ناتھ، سرشار عبدالحلیم شرر اور مرزا محمد ہادی رسوا اردو کے اہم ترین ناول نگار کہے جاتے ہیں۔ 20ویں صدی میں اردو ناول نے بڑی ترقی کی۔ اس عہد کے ناول نگاروں میں پریم چند، عزیز احمد، حیات اللہ انصاری، کرشن چندر، عصمت چغتائی اور ممتاز مفتی، قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، شوکت صدیقی، خدیجہ مستور، جمیلہ ہاشمی، انتظار حسین، قاضی عبدالستار جیلانی بانو اور جوگندر پال وغیرہ یہ اہم ناول نگار ہیں 20ویں صدی کے۔ ناول کی صنف نے یعنی گدے کی اس ودھا نے مغربی ناول، خاص طور پر انگریزی اور روسی ناول سے گہرے اثرات قبول کیے ہیں۔ تو مغرب کے جو ناول ہیں، جو اسپیشلی انگریزی ناول اور روسی ناول، ان سے بھی ہم نے ہمارے ناولوں نے اثر قبول کیا۔ پچھلے کچھ برسوں میں قدیم ہندوستانی فکشن، قدیم یعنی پراچین جو ہندوستانی فکشن ہے، فکشن یعنی خیالی کہانیاں، جو ان کو فکشن کہتے ہیں، خیالی کہانیوں کو، اور نان فکشن جو ریئل اس پر بیسڈ ہوتی ہے ان کو نان فکشن کہا جاتا ہے۔ تو ہندوستان کی جو فکشن ہے تو اس کے جو اسالیب سے بھی بعض لکھنے والوں نے بہت روشنی حاصل کی ہے۔ تو جو پرانی فکشن ہے، جو پرانی کتھائیں ہیں، اس کا جو لکھنے کا ڈھنگ ہے، اس کا جو اسلوب ہے، اس سے بھی نئے لکھنے والوں نے بہت جو روشنی حاصل کی، یعنی اس سے بھی انہوں نے سیکھا ہے، اور اس طرح سے بھی آج کل ناول لکھے جانے لگے ہیں۔ چنانچہ اردو کی پرانی داستانوں جیسے اور ہندوستان کی جو پرانی داستانیں جیسے کتھا سرت ساگر اور الف لیلہ کی روایت کا اثر بھی چند نئے ناول نگاروں کے ہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کی نظر ہو میڈیا پر تو دیکھا ہوگا کہ آج کل نئے دور میں بھی جو ہے رام، لکشمن، مہابھارت اور رامائن کو بنیاد بنا کر اور جدید دور میں بھی ان سے ریلیٹ کر کے ناول لکھے جا رہے ہیں، اور وہ بہت مقبول بھی ہو رہے ہیں۔